سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ہر قسم کی کھیتی اور پھلوں کو کھا جائیں گے۔ کوئی زندہ شے ان کے سامنے نہ ٹک پائے گی۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ ایک وحشی اور خوخار قوم ہے جو قرب قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوگی۔ اس قوم کو قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن انسانی تاریخ میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 اللہ کے ماننے والے یعنی سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، اور 2 اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنے والے تھے یعنی نمرود اور بخت نصر۔ ذوالقرنین سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے قرآن میں ان کو نبی نہیں کہا گیا، لیکن ان کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ ذوالقرنین تلوقوی معنی 2 سنگوں والا ہے۔ ذوالقرنین ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر اس طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غرور ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہ تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچے کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی ان میں کچھ سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ ان سفروں کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جو آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ تو پھر اس کی تلاش میں ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت
خضر علیہ السلام بھی تھے۔ خضر علیہ السلام تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین آب حیات تک نہ پہنچ سکے۔ ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نہ تھا۔ ذوالقرنین کا سفر جاری رہا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آ گئے اور یہاں آپ کو ایسا منظر نظر آیا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہو، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی اور خوراک نہ تھی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن کچھ نہ مانے اور آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور آخر کار وہ بے بس ہو گئے۔ دوسرے سفر میں چلتے چلتے آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو یہ غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ سبدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں عجیب و غریب قوم آباد تھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے ظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچا لیجیے، چاہے اس کے بدلے میں آپ ہم سے کچھ خرچہ لے لیں۔ جس پر ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس پروردگار کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم صرف جسمانی قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ آپ نے اللہ کے حکم سے دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت گہرائی تک کھدائی کروائی، اتنی گہرائی تک کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور پھر آپ نے لوہے کی بڑی بڑی چادروں کی دیوار کھڑی کر کے اس میں پگھلا ہوا لوہا اور تانبا اونڈیل دیا۔ اس طرح وہ ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ اب یاجوج ماجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی ایک رحمت ہے، پھر جب میرے پروردگار کا مقرر وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا۔ دوستو، یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی اور خونخوار گروہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے، یعنی جب یہ ظاہر ہوں گے تو ہر ایک عام انسان کے مقابلے میں 10 یاجوج و ماجوج ہو سکتے ہیں۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تعوین، دوسرا تاریس، تیسرا منسک۔ ان کے یہاں اولادیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس قوم میں ہر فرد اپنی زندگی میں اپنے مرنے تک کم از کم 1000 یا اس سے بھی زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ انتہائی خونخوار، وحشی اور جنگلی قوم ہے، جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور جانوروں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہار کے موسم میں اپنی پناہ گاہوں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ انسانوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسی ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسی کہ وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا، اب لوٹ چلو، انشاءاللہ
کل کھو دیں گے، اور انشاءاللہ کی برکت سے اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال میں رہے گی جیسا وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں کچھ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوں گے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا، جیہون، سیہون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور ان پہاڑوں سے دریاؤں کو زمین پر جاری فرما دیا تاکہ اس سے خلق خدا فیض حاصل کر سکے۔ عروج یاجوج ماجوج سے پہلے اللہ تعالیٰ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لیں گے۔ وہ 6 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم یعنی تمام کا تمام علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، نمبر 3 حجرہ اسود، اور نمبر 4 مقام ابراہیم، اور نمبر 5 موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 وہ 5 دریا بھی اٹھا لیے جائیں گے، یعنی ان دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، اور اس کے بعد زمین ہر طرح کے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دی جائے گی۔ حدیث پاک میں یاجوج و ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چھوٹے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنہ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، تو اس کے فوراً بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ ایک ایسی وحشی قوم ظاہر ہونے والی ہے کہ ان کے ساتھ لڑنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ جیسے ہی یہ قوم ظاہر ہوگی، زمین پر ظلم، بربریت اور خون ریزی کا ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زمین پر کسی آنکھ نے اس سے پہلے ایسی تباہی و بربادی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا، جس کی لمبائی 10 میل یا اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس کا سارا پانی اس طرح پی جائیں گے جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جب یہ زمین پر ہر زندہ چیز کو قتل کر دیں گے سوائے ان مسلمانوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین پر تو ہر چیز کو نست و نابود کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو اللہ کی قدرت سے خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ان کے خیال میں انہوں نے زمین اور آسمان والوں سب کو قتل کر دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، تو ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص کیڑا پیدا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت زمین پر اتر آئیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے اور ایک بالشت برابر جگہ خالی نہ ہوگی، اور ان کی لاشوں سے بہت تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچیں گے کہ اتنے لوگوں کو کیسے دفنایا جائے یا ان کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوں گی۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ قیامت والے دن اللہ ان کو یعنی یاجوج ماجوج کو اولاد ابلیس کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، اور دوسرا انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور ظلم کیا۔ بے شک ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد زمین پھر امن اور سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی اور اس قدر رحمت والی بارش برسے گی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانوں کو اگل دو، اور زمین کو پھلوں اور اناج سے بھر دو، اور آسمان کو کہا جائے گا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں اللہ تعالیٰ وہ برکت فرمائے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بھرپور نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں ظلم کرنے اور ظلم سہنے سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔